السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ یہ دعا طبرانی میں، ابن ابی شیبہ میں، دلائل نبوہ للبہقی میں یہ حدیث آئی ہے، یہ دعا، یہ حدیث، اور امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہم انی اسألک، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، من فضلک و رحمتک، تیرے فضل کا اور رحمت کا، فَإِنَّهُ بے شک لا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ، رحمت اور فضل کا مالک صرف اور صرف تو ہی۔ اس دعا کا شان ورود یہ ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے، آپ نے ازواج مطہرات کی طرف بھیجا بندے کو کہ دیکھے کھانا ہے کسی کے پاس، تو 9 بیویوں کے گھر کھانا تھا ہی، اللہ اکبر اللہ، اور آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری بیوی کے ہاں کوئی چیز لیٹ ہو جائے تو طوفان لے آتی، ایسی ہے کہ نہیں؟ کتنی مصیبت بن جاتی، پیچھے بھی کالیں شروع ہو جائیں گی۔ تو وہ چپ کر کے بیٹھی، کیونکہ کئی مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، کئی مہینے، اور شکر گزار جو جنت کی وارث تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ مہمان پاس بیٹھا ہو اور کچھ نہ، گھر میں کچھ بھی نہ ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تقسیم کر دیتے تھے۔ اچھا، ان مہمانوں سے مراد کون سے مہمان ہے؟ کہ کسی بیوی کا کوئی رشتہ دار آیا، یہ عمومی کوئی مسافر، کوئی ملنے کے لیے، کوئی، یہ صحیح ہے نا؟ تو اس لیے یہ پورے کا پورا تو ذمہ داری آپ پر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا؟ پھر اللہ سے دعا کی، اور یہ نہیں کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے، یا اللہ جو تیرا خلیل اللہ ہے ابراہیم، اس کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں، نہیں، سیدھی دعا ہے۔ اور یہ دعا کی، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ جو ضائع چیز ہوتی، حق سے بھی زیادہ ملے، جو حق سے بھی زیادہ ملے۔ تو وہ رحمتک، اور تیری رحمت، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، تیری رحمت بھی ہے اور تیرا فضل۔ اب اللہ تعالیٰ نے صحت دی، تندرستی دی، مال کی وسعت دی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور آپ نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 73 ہے، قل، اے نبی کہہ دے، ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یعنی یہ فضل، کسی کو مال زیادہ دیا، کوٹھیاں دی، اولاد دیے، حسن، جمال، شہرت، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اسباب کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیے اسباب۔ یہ اسباب اللہ پیدا کرتا ہے کہ کسی کو زیادہ دیتا۔ بعض اوقات معمولی سا کاروبار شروع کرتا بندہ، بہت پھیل جاتا، اور بعض بڑے بڑے پیسہ لگاتے فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے امر ہے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے، اور اپنی کمال حکمت کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ، اس لیے یہ فضل کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہے تو تعویذوں کی طرف جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اگر کوئی بندہ تعویذ کی نہیں طرف جاتا تو پھر وہ وظیفے شروع کرتے ہیں، 1 لاکھ کی تسبیح فلاں، 1 لاکھ کی فلاں تسبیح، ایسے نہیں۔ استغفار بھی کرنا ہے، وہ اس کی مقدار جو ہے، جو مقرر ہے وہ 100 کے بعد چھوڑ دیں اسے۔ ہاں، اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک روٹین بنانی ہے، نظم و نسق قائم کرنا ہے کہ یہ فلانا ذکر
درود شریف ہے، استغفار ہے، میں نے 400 مرتبہ کرنا ہی کرنا، فلاں دعا میں نے اتنے مرتبہ کرنا، کس لیے؟ تاکہ اپنے آپ کو ایک پورے نظم و ضبط کے ساتھ کرنا، تاکہ رہ نہ جائے، وہ جائز ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ اس کی دلیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں 12,000 مرتبہ روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ اپنے گناہوں کے اعتبار سے، حساب سے۔ اللہ اکبر، دیکھیں تواضع، دیکھیں گناہوں کے اعتبار، جتنے گناہ ہیں اتنے استغفار بھی زیادہ، یہ تواضع انتہا درجے کی تواضع اور اللہ سے ڈر کی علامت ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر آپ اپنی روٹین بنانے کے لیے، ایک نظم و نسق قائم کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ بدعت میں نہیں ہے، لیکن آپ اسے ایک عبادت کا درجہ دے دیں کہ نہیں جی ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا، وہ منع، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو یہ فضل اللہ نے کسی کو دیا ہے کمال حکمت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اللہ تعالیٰ سے دعا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَصَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا اللہ کا فضل مانگا کرو، اللہ کا فضل مانگا کرو، اللہ سے سوال کیا کرو فضل کا۔ اور اللہ من یسألک من فضل رحمت۔ اچھا، جب آپ نے یہ دعا مانگی اللہ من یسألک من فضلک ورحمت فإنہ لا یملکھا الا انت، اللہ تیرے سوا تو کوئی اس کا مالک ہی نہیں، کہ اب دیکھیں مال ہے، مال بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اس کے وسائل زیادہ کر دے کم کر دے اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے تو فرشتے کو بھیجا، آپ چاہیں تو وادی پتہ ساری سونے کو بنا دیں، بہت اللہ نے پیش کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانا، نہیں یا اللہ ایسا اتنا نہیں۔ تو یہ اختیاری آپ کا فقر و فاقہ تھا کہ نہیں اتنا ہے۔ تو یہ جب دعا کی فإنہ لا یملکھا الا انت، یا اللہ ان چیزوں کا مالک کون ہے؟ تو ہے۔ جب آپ نے دعا کی فوراً اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب کوئی پریشانی آئے تو کیا کرنا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ پریشان ہونا ایک فطری عمل ہے، بندہ سر پکڑ کے بیٹھ کے وہ یہ چیز نہیں، اچانک پریشانی، بجلی کٹ گئی، فلانا ہو گیا، فلانا مسئلہ، پیسہ پاس نہیں، پریشان ہونا قدرتی عمل ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اللہ نے فوراً دعا قبول کی، ایسی دعا فوراً قبول کی کہ اسی وقت دروازے کسی نے صحابی نے کھٹکھٹایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکری ہے، مندی، پوری بکری مندی کا تھال اٹھائے ہوئے لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ فرمایا یہ اللہ کی رحمت اور فضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رحمت اور فضل ہے، اور اللہ نے ہمارے پر رحمت کی اور فضل کیا کہ یہ ہمیں عطا کر۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھیں میرا معجزہ، ہمارے یہاں تو فوراً اپنی کرامتیں بیان کرتے ہیں نا، اللہ والے نہیں ایسے، کیونکہ یہ سب کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا۔ تو یہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے چاہتے فوراً رزلٹ دے دیتے، فوراً، یہ اس کا فضل۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تو ادھر سے یعنی مصر سے مدین آئے، یہ ادھر سعودی عرب میں ہے نا مدین نے، یہ دبا اسے کہتے ہیں غالباً آج کل، ہاں نہیں مدائن نہیں، آج کل اسے دبا کہ میں گیا ہوں ادھر مدین، وہ کنواں دیکھا میں نے، جو کنواں لکھا انہوں نے گورنمنٹ نے نا، تو وہاں آثار کو محفوظ کیا ہے۔ تو ساتھ ہی شعیب علیہ السلام کی بستی ہے مدین جو ہے، تھوڑے سے فاصلے پر، تو وہاں وہ بیٹھے تھے بھوک، اور اللہ فرماتے ہیں بھوک اور پیاس سے ان کا بھوک سے برا حال ہو چکا۔ تو پھر وہ اسی حالت میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، مشہور تو یہی ہے زیادہ کہ وہ بیٹیاں تھیں، تو ان بکریاں لے کے آئیں، لوگ پلا کے چلے گئے کہ تم کیوں نہیں بکریوں کو پلاتی پانی، کہ ہم یہاں کیوں کھڑی ہیں، انتظار کر رہے ہیں،
کیونکہ یہ بچا ہوا پانی ہم پلائیں گے، ہم تو نہیں یہ ڈول کھینچ سکتے، اتنا وزنی بھاری ڈول ہے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا میں پلاتا ہوں، اتنا بھاری ڈول اور بھوک سے برا حال، وہ انہوں نے کھینچ کے پلایا۔ اس کو پتہ نہیں کتنے بندے کھینچتے تھے، زیادہ کھینچتے۔ پھر وہ چلے گئی، جب چلے گئی نا تو درخت کے نیچے پھر بیٹھ گئے، پھر یہ دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو تیری خیر ہے، جو تیری طرف سے خیر ہے نا، بھلائی ہے، وہ نازل کر دے، میں اس کا فقیر، میں اس کا طلبگار۔ بس فوراً دعا قبول ہو۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی ایک بڑی شرم و حیا کے ساتھ آ گئی واپس، آ کے کیا آنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیے ہمارے گھر، ہمارے ابو جی بلا رہے ہیں آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اتنی بکریوں۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے، تو وہاں کیا ہوا، تھوڑی دیر میں شادی بھی ہو گئی، سارا گھر بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، کھانا بھی مل گیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کب بعض اوقات اللہ کسی تکلیف کو اپنی حکمت سے زیادہ لمبا کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ زیادہ نہیں، کیونکہ ایسا بھی ہے نا کئی دن سے، کتنے دنوں سے جنگ خندق کے موقع پر اتنے دن سے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے۔ یہ نہیں کہ ہر موقع پر ہی ایسا ہوتا ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کا آزماتا ہے۔ آپ کہیں کہ مولوی صاحب شیخ صاحب نے دیا پر میں کوئی فوراً دعا قبول ہوگی تو ہر ایک کی ایسے ہی ہوگی، نہیں، یہ حکمتیں ہیں اس کی، فوراً دینا ہے یا لیٹ دینا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا، علماء نے کہا کہ تنگی رزق میں یہ دعا کرنی چاہیے، تنگی رزق میں، ٹھیک ہے نا، دعا بندہ۔ ہم کیا کرتے ہیں، تسبیح پکڑ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں، نہیں، دعا کی شکل ہونی چاہیے۔ آپ اسے دعا ہاتھ اٹھائے ہیں، جتنی مرضی مرتبہ کر لیں، وہ 1000 مرتبہ ہو جائے، 300 مرتبہ ہو جائے، لیکن دعا کی شکل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یقین رکھیں، جیسے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا حکم ہے کہ دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ اور امام سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے حکم دعا مانگنے کا اس لیے دیا کہ میں انہیں عطا کروں، یہ نہیں کہ اللہ عطا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے، لیکن کسی کو فوراً دے دیتا ہے، کسی کو لیٹ دے دیتا ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور کسی کو اگر دعا اس کے مناسب نہیں، دعا اس کے لیے مناسب نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے بدلے میں اس کی تقدیر میں جو امتحان اور مصیبت لکھی ہے نا، ہر بندے کی تقدیر میں مصیبتیں لکھی ہوئی ہیں، امتحان آزمانے کے لیے، اس کے دعا کے بقدر اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو، تقدیر کو ختم کر، بری تقدیر کو ختم کر دیتے ہیں، یا پھر وہ جنت کے لیے، آخرت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو دعا مانگنے میں کوئی گھٹ، تو اس کو کثرت سے سجدے میں بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہ من اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملک الا انت۔ اور اگر آپ نیت کرتے ہیں ساروں کی، ہم بڑے ہیں، اپنی فیملی کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کا، ان کی سوچ ہے، پھر اس کو جمع کر، اللہم انا نسألک، کیا کہیں گے، انی کی بجائے کیا کریں گے، انا، اور اسألک کی جگہ نسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت لا تؤمن۔ ارے واللہ یہ عقیدہ توحید ہے، مالک کون ہے، اللہ۔ لوگ کیا کرتے ہیں، تویزوں کے ذریعے، تویز گنڈوں کے ذریعے، حسد کے ذریعے کسی کو گرانے کے لیے یہ کرنا، نہ، ایسا یہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ یہ حسد بہت بری چیز ہے۔ اللہ جس کو چاہے، کسی کا بیٹا زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے، وہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، کاروبار اچھا گیا، تو شیطان کا حسد ڈالتا دل میں، فوراً یہ آنا چاہیے، اس فضل و رحمت کا مالک کون ہے، اللہ۔ تو میں بھی اس سے مانگوں، اس سے میں بھی مانگوں، بجائے اس کے کہ اس کو گرانے کے لیے کوشش کرے، تویز گنڈے دینے کے لیے ان کے خلاف باتیں شروع کر دیں۔ کسی کی بیٹی کی اچھی جگہ شادی ہو گئی ہے، بندہ چاہتا ہے کہ میں یہاں رشتہ دوں، انہوں نے جو بھی لیبا آنے کی ہے رشتہ دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ بعض کا ایسے ہوتا ہے، خاندان میں بھی دیکھا کہ بھائی خرچ کر رہا ہے بھانجے پر کہ میں آپ بیٹی کا رشتہ دوں، ٹھیک ہے نا، اسے پڑھایا لکھایا، انجینئر بنا دیا اپنا، تو ایک بہن اٹھ کے آرام سے ادھر رشتہ کر لیتی، چلو بہن نے رشتہ کر لیا اور بھائی دیکھتے ہی رہے، کیا کر سکتا ہے، کیونکہ تقدیر میں یہ لکھا، اللہ نے لکھا ہی ہے۔ ان چیزوں کا مالک کون ہے، رحمت کا، فضل کا مالک کون ہے، اللہ ہے۔ چاہے وہ علم ہو، چاہے حسن جمال ہو، چاہے مقبولیت ہو، جو بھی دنیا میں خیر اور رحمت اور فضل ہے،
اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اسی سے مانگنا چاہیے. اس لیے فرمایا وصل اللہ من فضلہ، اس کے فضل و کرم کا اللہ سے سوال کیا کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا